الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 20 ستمبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 سے 112 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت چونکہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، شروع میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند باتوں کے بارے میں بتا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کا اعلان فرما دیجئے تاکہ لوگوں کو ان کا علم ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت کو ذکر کیا۔ وہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے نبی جی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم سے مراد سارے جہان ہیں، اس سے مراد انسان، حیوانات، جنات، ملائکہ، نباتات، جمادات، چرند پرند، یہ ساری جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، رحمت کیسے بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ رحمت اس طرح بنا کر بھیجا ہے۔ سعید بن جبیر جو تابعی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جو ایمان لائے ہیں، حضور کی تصدیق کی ہے، ان کے لیے رحمت اس طرح ہے کہ وہ خوش بخت بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے بچائیں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو ایمان نہیں بھی لایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو اپنا نبی نہیں مانا، ان کو آخری نبی نہیں مانا، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، باقی دیگر مذاہب ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ اس طرح رحمت ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ سَلِمَ مِمَّا لَحِقَ الْأُمَمَ مِنَ الْخَسْفِ وَالْغَرْقِ، ان کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حضور کے صدقے
زمین کے اندر دھسنے سے اور پانی کے اندر غرق ہونے سے سب کے سب کو اکٹھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ پہلی امتوں میں اجتماعی عذاب آتے تھے، سارے کے ساری امت جو ایمان نہیں لاتی تھی وہ زمین کے اندر دھس جاتی تھی، کہ سارے کے ساری امت پانی میں غرق ہو جاتی تھی جو ایمان نہیں لاتی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کی امت وہ غرق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے جو ایمان نہیں بھی لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، حفاظت فرما دی۔ اس طرح حضور سب کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میری طرف جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، حکم نازل کیا ہے، قرآن پاک نازل کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود، تم سب کے لیے عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف ایک ذات ہے، صرف اور صرف ایک ذات ہے، تمہارا ایک معبود ہے، تمہارا ایک مشکل کشا، ہر طرح بگڑی بنانے والا، ڈوبے بیڑوں کو پار لگانے والا، اولاد دینے والا، تمہاری غیبی مدد کرنے والا، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم تابع دار بنو گے؟ کیا تم مسلمان بنو گے؟ اس اللہ تعالیٰ کے تابع دار بنو گے؟ اس کی بات ماننے والے بنو گے؟ اللہ کو تو مانتے ہو، سارے کہتے ہو کہ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی مانو، اللہ تعالیٰ کی بھی مانو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بھی چلو۔ حل انتم مسلمون یہ امر کے معنی میں ہے، کیا تم تابع دار بنو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تابع دار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے تابع دار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے بن جاؤ۔ جیسے دوسرا ایک سورۃ المائدہ میں ہے دوسری جگہ پر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ کا مطلب یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی اگر یہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہیں، اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، تو پیارے نبی آپ کہہ دیجئے فَقُلْ، پھر آپ بھی اعلان کر دیجئے آذنتکم علی سواء، میں نے تم سب کو برابر خبردار کر دیا ہے، تم سب کو برابر خبردار کر دیا ہے۔ برابر خبردار کا کیا مطلب ہے؟ برابر خبردار کا مطلب یہ ہے کہ بس اب تمہاری اور میری آپس میں کوئی صلح نہیں ہے، تمہاری اور میری آپس میں جنگ ہے، تم اپنے طریقے پر چل رہے ہو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، میں نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں بتایا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تم نہیں مانتے ہو، تو لہٰذا ٹھیک ہے پھر اپنا کام کرو، پھر کیا کرو؟ اپنا کام کرو۔ پھر یہ مطلب ہے تم سب کو برابر میں نے کیا کر دیا ہے؟ خبردار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ اگر کسی کافر قوم سے آپ کو خیانت کا ڈر ہے کہ پہلے صلح ہے لیکن سمجھ رہے ہیں کہ دوسری قوم، دوسرا جو مد مقابل ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ ان کی طرف صلح کو پھینک دیں برابر، ان کو کہہ دیں کہ آج کے بعد تمہاری اور ہماری کوئی صلح نہیں ہے، تمہاری اور ہماری صلح کا فائدہ تب ہے جب دشمن مد مقابل نقصان نہ پہنچائے، جب اس کی چالیں ہیں نقصان پہنچانے کی، تو پھر صاف صاف اس کو کہہ دو کہ ہماری اور تمہاری صلح کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے جس کو امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آذنتکم علی سواء،
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سب کو اللہ کا پیغام برابر پہنچایا ہے، کسی سے چھپایا نہیں ہے، یہ نہیں ایک بندے کو پہنچا دیا دوسرے بندے سے چھپا لیا ہے، بلکہ تم سب کو میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام برابر پہنچایا ہے، کسی سے کوئی بات وہی کی، اللہ کی بات چھپائی نہیں ہے، تم سب کو بتا دیا ہے کہ تمہارا معبود عبادت کے لائق ذات صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور کافر لوگ کہتے تھے کہ قیامت جلدی لے آؤ، عذاب جلدی لے آؤ، آپ کہتے ہو کہ ہم نے اگر آپ کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو کافر لوگ حضور کو تڑیاں دیتے تھے، حضور کو غصہ دلاتے، کہتے ذرا جلدی عذاب لے آؤ نہ جس کا کہہ رہے ہو، یہ قیامت کب آئے گی وہ بھی جلدی آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیں، وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے معلوم نہیں قریب ہے یا دور ہے وہ سزا، وہ عذاب، وہ قیامت، توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کا تم سے میرے علم میں نہیں، نہ کوئی نبی جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، نہ کوئی رسول جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا یا قیامت کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے، تیاری بندہ کرے ہی نہ اور یہ کہتا رہے کب آئے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہے، جب آئے گا تو پھر کیا کر سکے گا بندہ، پھر کچھ بھی نہیں کر سکے، اس لیے اصل چیز یہ کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے الجہر منکم، جو تمہاری بلند باتوں کو بھی جانتا ہے، جو تم اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، خفیہ میٹنگز کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری ان باتوں کا کسی کو علم نہیں ہے، تو یہ جان لو کہ تمہاری خفیہ میٹنگز کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کس کو؟ ہاں اللہ تعالیٰ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اے لوگو مجھے یہ معلوم نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا ہے، عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ شاید یہ مہلت دینا تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ شاید سیدھے ہو جائیں، شاید سیدھے ہو جائیں، شاید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حضور کی نافرمانی چھوڑ دیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اس لیے یہ عذاب لیٹ ہو رہا ہے کہ بچ جائیں اس سے۔ لیکن ایک بندہ پھر بھی اگر بچتا نہیں ہے اور باز نہیں آتا ہے تو لازمی بات ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ شاید یہ تمہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مہلت دی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی آپ یہ اعلان فرما دیجیے، آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے آخر میں لوگوں کو یہ پیغام دیا، کیا پیغام دیا؟ دعوت دینے کے بعد کچھ لوگ ایمان نہیں لائے اور اکثر ایمان نہیں لائے، فرمایا قال رب احکم بالحق، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ربا احکم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور ان کافروں کے درمیان فیصلہ کر دیں اور میری مدد فرمائیں ان کے خلاف، جو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اوپر سے بار بار کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ، تو فرمایا میرے ربا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دیں۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب جس کا نام رحمان ہے، جس کی صفت کیا ہے؟ رحمان رحیم، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، فرمایا میرا رب رحمان
المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہو، تمہاری ان باتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے، رحمان ذات ہی ایسی ہے کہ المستعان، جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جس سے مدد غیبی مدد صرف اور صرف کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہو یا اللہ مدد، کیا کہو؟ یا اللہ مدد۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی پیش آئے تو فوراً مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور کہنا یا اللہ مدد، اے اللہ ہماری مدد فرمائیں، ہماری مشکلات کو حل کر دیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں۔ یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 سے 112۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم سب کا معبود، تم سب کے لیے عبادت کی لائق ذات صرف اور صرف الہ واحد، ایک معبود ہے، ایک معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرما بردار اور تابع دار بنو گے؟ لہذا تمہیں اس کا فرما بردار اور تابع دار بن جانا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے منہ موڑا ہے، اعراض کیا ہے پیارے نبی جی آپ کی دعوت سے، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تم سب کو برابر برابر خبردار کر دیا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام برابر پہنچایا ہے۔ یا تمہارے اور میرے درمیان آج کے بعد صلح ختم ہو گئی ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے معلوم نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہی ذات اللہ تعالیٰ کی يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بلند آواز کو بھی جانتا ہے، وَمَا تَكْتُمُونَ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہی اللہ تعالیٰ جو تم باتیں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ قال، پیغمبر نے فرمایا، رب احکم بالحق، اے میرے ربا میرے اور جھٹلانے والوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اور ہمارا رب جس کی صفت رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں بناتے ہو ان کے خلاف اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، ہم اسی رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم نماز کو قبول فرما، درس قرآن کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری صحت میں، جان مال، عزت آبرو میں، بیوی بچوں میں، حلال کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، مرتے دم تک ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حد ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے والدین میں سے، ہمارے آبا و اجداد میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، بیوی بچوں میں سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو شفا عطا فرما۔
یا اللہ جتنے بھی ایمان والے بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال روزگاروں کاروباروں میں برکتیں و ترقیاں عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم، مولا کریم، ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جتنے بھی ہمارے بھائی دوست بزرگ مدرسے مسجد کی خدمت کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کی جان میں مال میں عزت آبرو میں بھی بچوں میں حلال کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، اس مدرسے کو یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔